فارسی اور اردو کے فروغ میں ہندوستانی صوفیاء کرام کا حصہ اور ان کے پیغام کی عصری معنویت کے عنوان سے غالب انسٹیٹیوٹ اور بنیاد فارسی ہند نے جس خطبات سیریز کا آغاز کیا ہے، اس کے دوسرے خطبے میں آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے اس خطبے کا عنوان ہے تصوف میں انسان دوستی کا تصور، اور آج کے ہمارے بہت ہی بالغ نظر خطیب جناب سید شاہد مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اس خطبے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اور پیشگی طور پر میں ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب کا بھی اور صدیق الرحمن قدوائی صاحب کا بھی اور سارے زعماء غالب انسٹیٹیوٹ کا بھی شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں کہ بہرحال انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے یہ خطبات سیریز اور آج کا یہ دوسرا خطبہ بھی۔ اس خطبے کا جو آج کا عنوان ہے تصوف میں انسان دوستی کا تصور، اصل میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ اسی طرح کے موضوعات کو باہر نکالا جائے اور جو بھی اس طرح کے پیغامات تصوف میں چھپے ہوئے ہیں، عرفان میں چھپے ہوئے ہیں، صوفیوں کی شاعری میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کی نگارشات میں موجود ہیں، ان کو زیر بحث لایا جائے، ان کے بارے میں گفتگو کی جائے اور عوام تک ان کو پہنچایا جائے، کیونکہ میرے خیال سے آج کے وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے عالم انسانیت کو اس طرح کے موضوعات کی طرف رجوع کرنے کی اور ان سے ایک مداوع کرنے کی، اپنے غموں کا، اپنے دکھوں کا، اور جو سکتی بلکتی انسانیت ہے اس کے لیے یہ موضوعات جو ہیں وہ مرہم کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ سید شاہد مہدی صاحب کے حوالے سے میں بس دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی جو دلچسپی ہے ادب کے تئیں اور خاص طور سے فارسی اور اردو زبان کے تئیں، انہوں نے آئی ایس کے امتحان میں بھی فارسی مضمون کا انتخاب کیا تھا اور اس کے بعد بہت عرصے تک جو ہے وہ اس زبان سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ دور کے جب وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وائس چانسلر شپ کے عہدے پر فائز تھے تو انہوں نے دو بہت عمدہ موضوعات پر، حضرت امیر خسرو اور مرزا بیدل پر جو عالمی سطح کی کانفرنسز کرائی اور جو سیمینار کرائے، ان کی جو پروسیڈنگز چھپی تو آج تک جو ہے دنیا ادب ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ ان کے ویژن کی دین ہے، ان کی بالغ نظری کی دین ہے۔ ان کا جو شعبہ کار رہا ہے اور جو تجربات ان کے ہیں، ان سب کے پس منظر کی وجہ سے، اس سب کی بنیاد جو فراہم ہوئی، اس وجہ سے ان کی نظر میں ایک انفرادیت کا ہونا ضروری تھا اور قدرتی بات ہے۔ عام طور پر ادیبوں کی نظر میں وہ انفرادیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس بیک گراؤنڈ سے آدمی آتا ہے اسی طرح سے اس کا ویژن جو ہے وہ محدود یا وسیع ہوتا ہے۔ تو شاید مہدی صاحب کی یہ خاص بات ہے کہ ان کا ویژن منفرد بھی ہے اور اس میں بہت حد تک کشادگی اور وسعت بھی ہے۔ میں بہت زیادہ تمہید میں نہیں جانا چاہوں گا، بس میں درخواست کروں گا جناب سید شاہد مہدی صاحب سے کہ وہ آج کے اس خطبے کا آغاز کریں، اور مجھے امید ہے کہ یہ خطبہ جو ہے جب وہ مکمل کریں گے تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جناب سید شاہد مہدی صاحب۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں غالب انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے جو ابتدائی کلمات کہے پتہ نہیں کس حد تک میں اس کا قابل میں نہیں ہوں۔ نہیں، آپ پورے طریقے سے مستحق ہے سر۔ دلچسپی رہی ہے مجھے ان موضوعات پہ، اور آج کا موضوع واقعی بہت مناسب ہے، اس لیے کہ تصوف اگر انسان دوستی نہیں ہے تو وہ تصوف نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے مجھے یاد آتا ہے جو اور جو ایک وسیع نظری ہے پیدا کرتا ہے تصوف، وہ آج کے زمانے میں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مجھے خیال آیا کہ ہم لوگ علی گڑھ یونیورسٹی میں بی اے میں تھے، اور اس میں رومی کا ایک ایکسٹریکٹ ہمیں پڑھایا جاتا تھا۔ بڑے اچھے استاد تھے ہمارے، ضیاء احمد پنجابی صاحب، اور اس میں وہ جو حکایت ہے موسیٰ اور چرواہے کی، وہ بہت سبق آموز ہے۔ میں اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دید موسیٰ یک شبانے راہ براہ، کو ہمیں گفت اے کریم و اے الہ،
تو کجائی تا شمم من چاکرت و چارقت دوزم کنم شانا سرت جامع شویم سب کچھ ہایت کشم شیر پیشت آورم اے متشم. میں کہاں ہے تو اللہ کہ میں تجھے دیکھوں اور تیری خدمت کروں اور تمہارے کپڑے دھوؤں اور تمہاری جوئیں نکالوں. تمہارے جب حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو بہت وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا تم کیا ظلم کر رہے ہو. یہ سن کر کے وہ جو چرواہا تھا وہ بیچارہ بالکل ایک طرح سے مجنون ہو گیا. تو اس وقت حضرت موسیٰ پہ یہ وحی آئی کہ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ ماراز ماں کر دی جدا. تم نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا. ارے تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. یہ جو شعر ہے وہ سارے تصوف کا نچوڑ ہے. تو برائے وصل کردن آمدی، تم تو آئے ہو انسانوں کو جوڑنے کے لیے، تم نہیں آئے ہو انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد سے کہتے ہیں ہر کسیرا سیرت بن آدم، ہر کسیرا اصطلاح دادام. سب کو اپنے اپنی زبان اپنے اپنے اصطلاح میں محبت کرنے کا میں نے سبق دیا ہے. ہندیارا اصطلاح ہند مد، ہندوستانی جو ہیں وہ اپنی زبان میں مدد کرتے ہیں، اور سندھیارا اصطلاح سندھ مد. اس کے بعد کا جو شعر ہے وہ تصوف کی جان ہے. ماں برورا نن گریموں قال را، ماں درورا بن گریموں قال را. میں ظاہری چیزوں کو اور جو زمانی باتیں ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتا ہوں، میں جو انسان کے دل میں ہے اس کو دیکھتا ہوں. تو غالباً یہی اسپرٹ ہے، یہی جو ہے جو ساری فارسی شاعری میں اور اسی کے لحاظ سے پھر ہندوستان کے اپنے اثرات کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی شاعری میں آتی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں کچھ عرصہ ہوا ایک بہت بڑا قالین پیش کیا گیا جس پہ سعدی کے 4 مصرے یا 6 مصرے نقش کیے ہوئے تھے. اور میرا خیال تصوف کی پوری اسپرٹ جو ہے اس میں آ جاتی ہے. بنے آدم آزائے یک پے کرند کی در آفرینش یک گوہرند. چو عزوے بدرد آورت روزگار دیگر ازبھارا نمانت قرار. انسان سارے بنی آدم جو ہیں وہ ایک جسم ہے، اور اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہوتا ہے تو باقی حصہ بھی اس کا متاثر ہوتا ہے. یہ پیغام ہے تصوف کا. اب جہاں تک کہ ہندوستان کا تعلق ہے، مجھے اس وقت فراق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. سر زمین ہند پر اقوام عالم کے فراق، قافلے آتے گئے ہندوستان بنتا گیا. جتنا ملٹی کلچرل یہ بر صغیر ہے، میرا خیال ہے دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور فراق کا شعر بالکل اس پہ صادق آتا ہے. سر زمین ہند پر اقوام عالم کے فراق، قافلے آتے گئے ہندوستان بنتا گیا. اور انہی قافلوں میں جو صوفیہ تھے ان کا بھی قافلہ آیا. اور ان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نام جو ہے وہ داتا گنج بخش کا ہے. اور انہوں نے جسے کہیے کہ علی بن عثمان الوجیری داتا گنج بخش کہلاتے وہ ہیں، جن کا انتقال جو ہے وہ 1089 میں بتایا جاتا ہے. اور یہ پہلا مینول جو ہے، اس کے پہلے ایک عربی میں مینول ہے تصوف کا، ابو نصر سراج کا کتاب اللمع، وہ عربی میں ہے. لیکن فارسی میں جو پہلا مبسوط مینول جسے کہنا چاہیے مبسوط کتاب، وہ
بر صغیر میں لکھی گئی اور کشف المحجوب ہے. تو کشف المحجوب کے بارے میں حضرت نظام الدین کا قول تھا کہ بھائی جس کا کوئی اگر پیر نہ ہو تو کم سے کم اس کو دیکھے اور اس سے تصوف کی جو اصطلاحات ہیں اور جو اس کے رموز ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہندوستان کی سرزمین کو شرف حاصل ہے کہ ایک بہت مفصل مینول میں نے دیکھا ہے، کئی 100 صفحات کا ہے اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، وہ یہاں لکھا گیا. اس کا مطلب یہ زمین جو تھی بڑی اس کے لیے سازگار تھی. اور اس کے بعد سے تو جو ملفوظات ہیں ان کی ایک پوری فہرست ہے، جن میں خاص طور سے جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا خیر المجالس جو ہے وہ شامل ہے، فوائد الفوال شامل ہے. اور یہاں پہ تصوف کے اتنے سلسلے ہیں جو شاید ہی کسی ملک میں رہے ہوں. چشتیہ، سہروردیہ، فردوسیہ، کبراویہ، قلندریہ، شتاریہ، قادریہ، نقشبندیہ، کتنے سلسلے کا. تو گیا یہ سرزمین جو ہے وہ تو یہ ایک بہت دلچسپ چیز کسی نے کہی کہ جو مختلف سلسلے ہیں ان میں کوئی تصادم نہیں ہے. ایک شیخ فضل اللہ حیری ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء میں تو عام طور سے جو ہے باہر دیکھتے ہیں کہ بھائی باہر سے جو ہے ایک جیسے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے ڈس یونٹی ہوتی ہے. اور جو صوفیاء ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ باہر سے چاہے فرق ہو لیکن اندر سے یگانگت ہے. اور اسی طرح کا ایک خیال جو ہے وہ شیخ شرف الدین یحییٰ منہری بہار سے کے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دیکھیے جو مسجد ہے وہ تو لوگوں کو الگ کرتی ہے، کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے کس طرح ہے، لیکن درگاہ جو ہے وہ لوگوں کو جوڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کا اس سے بڑا جو ہے وہ اور کیا سبب ہو سکتا ہے انسان دوستی کا، جس میں یہ کہا کہ صاحب درگاہ جو ہے انسانوں کو جوڑتی ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہی ہے. تو اور اس کے بہت اقوال ہیں جس میں جیسے کہتے ہیں کہ صاحب کہ جیسے ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ بھئی یگانہ بودنو یکتا شدن ز چشم آموز، کہ ہر دو چشم جدا وہ جدا نمی نگرند. آنکھوں سے سیکھو کہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن دیکھتی ایک ہی چیز ہے، اس سے سبق حاصل کرو. اس کے بعد حضرت شیخ معین الدین چشتی کا جو پیغام ہے کہ کیا ہے تصوف کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا اول سخاوت چون سخاوت دریا، وہ سخاوت جو دریا کی سخاوت وہ ہونا چاہیے. دوم شفقت چون شفقت آفتاب، اس کے بعد شفقت جو ہے وہ جو سورج کی روشنی سے ہوتی ہے. اور تیسری بات جو بہت اچھی کہی وہ کہی کہ سیوم تواضع چو تواضع زمین، جس طرح زمین جو ہے وہ ہاسپٹیبل ہے اس طرح کی ہاسپٹیلٹی ہونی چاہیے. تو اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں. شیخ نظام الدین اولیاء کا بہت مشہور قول ہے کہ ہر ذرہ موجودات راہ بحقست، اما ہیچ راہ نزدیک تر از راحت رسانیدن بدلها نیست. ما ہر سے یافتم دری راہ رافتم وہ بدی وصیت کو. سب طرح ہے لیکن دلوں کو راحت پہنچانے سے بڑا کام اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو صوفی مشن کیا ہے صاحب؟ درماندگاں را فریاد رسیدن، حاجت بیچارگاں را روا کردن، و گرسنگاں را سیر کردن. جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی فریاد کو سننا
جو ان کی ضرورتیں ہیں ان کو حد تک روا کرنا، اور جو بھوکے ہیں انہیں شیئر کر دینا، یہ حضرت شیخ معین الدین چشتی کا قول ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ قول ہے، وہ ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی، جن کی وفات جو ہے 1033 میں ہوتی ہے۔ تو اور کافی عطار رومی ان کے بڑے قائل تھے اور بہت ان کے مداح تھے۔ ایک بہت دلچسپ بات انہوں نے کہی، کسی نے کہا کہ بھائی آپ کے یہاں جو بھی آتا ہے، چاہے وہ کلمہ کو ہو نہ ہو، اس کی آپ خاطر مدارات کرتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ تو بھائی انہوں نے بڑی اچھی بات کہہ دی، اور فارسی ہی میں سننے میں اچھی لگتی، میں اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا کہ ہر کس بسرائے ابو الحسن خرقانی درائت نانش رہی وہ عظیمانش مپرسی۔ ہر آدمی جو ان کے خانقاہ میں آتا تھا ان کو وہ کھانا کھلاتے تھے، اور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارا ایمان کیا ہے، تم کس مذہب کے ہو۔ ان کی بڑی اچھی لاجک تھی، چوں آنکھ کے درگاہ حق بجان ارزت درگاہ ابو الحسن بنان ارزت، کہ جس کو اللہ نے جان دے دی، جان سے نوازا، وہ ابو الحسن کی جو درگاہ ہے اس میں کیا نان سے بھی نہیں نواز سکتا۔ تو یہ ہے اسپرٹ صوفیزم کی، جو یہاں پر پھلی پھولی، میرا خیال ہے دنیا کے اور جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں یہاں پہ یہ روایت مسلسل رہی ہے اور آج بھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو سرزمین ہے، آج کل کے حالات کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ اس کے لیے بہت ہی سازگار تھی۔ یہاں پہ ایک روایت، یہاں پر رواداری کی اسپرٹ جو ہے وہ پہلے سے رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اب آپ دیکھیے کس طریقے سے صوفیہ نے اپنے ماحول میں خود کو ڈھالا اور انسانیت کی خدمت کی۔ اس کی ایک سب سے اچھی مثال جو ہے وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، شیخ حمید الدین ناگوری، یہ خواجہ معین الدین چشتی کے شاگردوں میں تھے، اور ناگور میں مطلب ایک کسان کی زندگی گزاری انہوں نے، اور چونکہ آس پاس کے کسان جو ہے لوگ جو تھے وہ گوشت سے پرہیز کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھی ہمیشہ ان سے دور رہے، ویجیٹیرین رہے، اور ان کا لنگر جو ہے آج بھی سنتے ہیں کہ اس لنگر میں نان ویجیٹیرین چیز نہیں بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہیں وہ صوفیوں نے جو ہے وہ اچھا دوسرے ایک بہت دلچسپ ہے، ایک شاہ رکن الدین ٹولہ ہیں گلبرگہ کے، جو 16ویں صدی کے ہیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر کوئی ان کے مزار پہ آتا ہے تو فاتحہ پڑھنے، تو وہ آنے سے کئی روز پہلے گوشت نہ کھائے۔ تو یہ جو ہے صوفیوں نے ایک طرح سے جو پل کا کام کیا مختلف لوگوں کی، سمجھا، وہ ایک بہت بڑی انسانیت کی خدمت تھی، اور ایک بہت بڑی روایت ہندوستان میں انہوں نے پیدا کی ہے۔ اور یہ روایت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مختلف طرح سے مختلف اس میں ظاہر ہوئی، اور وہ چیز جو ہے وہ ادب میں ہے اور موسیقی میں، ہر چیز میں پائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ایک چیز واقعہ اور آپ کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی روایت یہ ہے کہ کسی نے ایک حضرت فرید الدین گنج شکر کو ایک چاقو پیش کیا، تو انہوں نے کہا بھی نہیں، ہم چاقو نہیں لیتے، ہمیں تم ایک سوئی دو، اس لیے کہ میں کاٹتا نہیں لوگوں کو، میں جوڑتا ہوں سوئی سے، کسی۔
تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اب آپ دیکھ لیجئے. تو اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جو بہت سے یوگی تھے وہ بھی جو خانقاہ تھی حضرت بابا فرید کی اور حضرت نظام الدین کی اور حضرت گیسو دراز بندہ نواز کی، یہ لوگ جو تھی وہ آتے تھے، لوگ بہت کچھ سیکھتے تھے وہاں سے. اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس کا اثر رہا. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. جیسے کشمیر میں میں نے پورا جو سلسلہ ہے رشیز کا، نور الدین رشی، نند رشی، تمام کے چیزوں کا ہے، وہ ایک طرح سے سنکریٹک فلیور اس کے اندر ملتا ہے، جو انسان دوستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ایک بہت دلچسپ چیز مجھے ملی وہ ہے کہ کس طریقے سے جو مختلف علامات ہیں، سمبلس ہیں، ان کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے. اور ایک بڑی دلچسپ چھوٹی سی کتاب ہے جو کچھ عرصہ پہلے، اس کا ذکر تو پہلے بھی آ چکا ہے لیکن اس کو دوبارہ شائع کیا، جو علی گڑھ کی بنیاد فارسی ہے، آزرمی دوست کی، پروفیسر آزرمی دوست کی رہنمائی میں. اس کا نام ہے 1608 میں میر عبد الواحد بالگرامی انتقال ہوا ہے، اور ان کی یہ کتاب ہے حقائق ہندی. تو اب اس میں جو ہے وہ جو ڈفرنٹ اصطلاحات ہیں جو عام طور سے ہندی اور برج کی اور جو ہندوستانی زبانیں ہیں شمال کی، ان میں اصطلاح ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے تصوف کی اصطلاح پر منطبق کیا ہے. اب جیسے جو بھکتی کی ٹرمنالوجی میں کس طرح سے کیا ہے. اب جیسے ایک سیدھی سی چیز ہے، مجھے بڑا دلچسپ لگا وہ، کہ مانگ کا ذکر جو ہے وہ سنگار رس کی شاعری میں ہوتا ہے اور جگہ بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مانگ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. کیسے کہ مانگ جو ہے وہ تو روشن ہے، سفید ہے، اور دوسری طرف اس کی سیاہیاں ہیں گناہوں کی. تو کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں کے مزاج کے اعتبار سے صوفیہ نے انٹرپریٹ کیا لوگوں کو، سمجھتے آپ ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت نظام الدین کا بہت بڑا مشہور قول ہے کہ صوفیزم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بلکہ جو چیز اپنے لیے آپ کو پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کریں. یہ سیدھا سادہ ایک سبق ہے. اور اسی لیے جو لنگر تھا ان کا، میرا خیال آج بھی ایسا ہوگا، اس میں کوئی تفریق جو ہے وہ مذہب کی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو سوری میں سمجھتا ہوں کہ انسان دوستی کی جو روایت قائم کی انہوں نے ہندوستان میں، تو کم سے کم بہت زیادہ اس کا اثر رہا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اثرات جو ہیں صوفیزم کے، انسان دوستی کے، وہ جو ادب ہے، لٹریچر ہے، ان میں بھی ہے. ان میں بھی حقائق کی شکل میں ہے، سمبلس کی شکل میں ہے. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور نہ میری کوئی ایکسپرٹیز اس میں ہے، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ 14ویں صدی میں ملا داؤد کی چندائن جو ہے وہ الگری ہے صوفیزم کی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کی جو کلاسیکل لٹریچر ہے شمالی ہندوستان کا، اس میں ملک محمد جائسی کا بہت بڑا نام ہے، اور اس کی پدماوت بھی ایک طرح سے جو ہے وہ صوفیزم ہی کے الگریز ہیں. اور پنجاب میں جو ایک پورا سلسلہ ہے 16ویں صدی سے لے کر کے اور 19ویں صدی کے شروع تک جو صوفی شعراء ہیں،
اور پنجابی زبان میں ہیں، جس میں مادر لال شاہ حسین ہیں جن کا انتقال 1594 میں ہوا، سلطان باہو ہیں یہ پنجاب اور سندھ کا، 1691 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بلے شاہ آج کل بہت ریوائول بھی ہے، اور مطلب پنجاب کے کلاسیکل شعراء میں سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں، اور ابھی حال کے ہیں، 1757 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وارث شاہ کی ہیر جو ہے وہ کرائے گئی۔ تو اسی طرح سے سندھ میں شاہ عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمست تو بالکل آج کے ہیں، ان کا انتقال جو ہے 1829 میں ہوا ہے۔ یہ پوری روایت جو ہے وہ انسان دوستی کی جو ہے تصوف کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ فارسی شاعری میں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سنایا میں نے سعدی کا یہ مشہور شعر کہ بنی آدم آزائے یک پے کرند در آفرینش یک گوہرند جو عزوے بدر داورت روزگار دیگر ازوہارا امانت قرار وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ روایت جو ہے وہ منتقل ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باوجود اس کے کہ آج کل حالات بہت عجیب سے ہو گئے ہیں، لیکن اس میں ہندوستان کے اپنے مزاج کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ میرا خیال ہے جتنا مسلسل تصوف کا ذکر، تصوف سے متاثر چیزیں ہندوستان اور ہندوستان کی زبانوں میں ہوئی، وہ تسلسل جو ہے میرا خیال ہے شاید ہی کہیں اور اس کی مثال ملتی ہو۔ اب آپ کو اکثر تو بالکل لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا شاعری ہے، لیکن ان کا انداز یہ تھا۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ حال کے شاعروں میں اوگٹ شاہ وارسی بڑا چرچا ان کا ہے۔ اب یہ جو ہے پورا کرشن کی بھکتی ہے اس پہ، متھرا باسی کنور کنہیا موہن پیارے منسی دھاری جنم کے راجا سندر شیلا مور گوسائیں شام بہاری، کیا محبت سے احمد بن کے دھرم بتایو حیدر ٹھاٹھ میں زور دکھایو کربل بن میں پیت جتایو مار لیو تم آپ کٹار۔ کس طریقے سے دو جو اسٹریمز ہیں ہندوستان کی اور جو اسلامی ہیں ان کو کیسے ان چیزوں میں ضم کیا ہے، کس طرح سے ان کے سمجھا آپ۔ تو احمد بن کے دھرم بتایو حیدر ٹھاٹھ میں زور دکھایو کربل بن میں پیت جتایو، امام حسین کی قربانی جو ہے اللہ کی محبت میں ہے۔ مار لیو تم اب کٹارے، تم نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو اسی طرح سے ایک وارث علی شاہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اردو کے جو آپ کے نصاب ہے ان میں لوگوں کا ذکر نہیں ہے میرا خیال ہے جتنا ہونا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی ایک دھارا ہے اسی۔ وارث علی شاہ کریں سیر کیوں بت کدے کی نوائس، وہاں کیا خدا کی خدائی نہیں ہے۔ اور ایک بڑا دلچسپ ہے، سجنی پاتی تب لکھوں جو پیتم ہو پردیس، جب کہیں باہر ہو تبھی تو خط لکھوں میں اسے، اور تن میں من میں پیا براجے بھیجوں کسے سندیش، جب میرے ہی من کے اندر موجود ہے میرا محبوب تو میں خط کیوں لکھوں یہاں سے وہاں تک۔ تو صاحب یہ جو ہے وہ کتنا بڑا اثر ہے تصوف کا، مختلف شکلوں میں ہے۔ دیکھیے پنجاب میں جیسا بتایا میں نے، بابا فرید، سلطان باہو، شاہ حسین، بلے شاہ، وارث شاہ، عبداللطیف بٹائی، سچل سرمست تو کل کے ہیں جیسا بتایا میں نے آپ کو، 1826 میں انتقال ہوا ہے۔ اودھ میں مدھمالتی ہے شاہ منجن ستاری کی، اور پدماوت ہے ملک محمد جائسی کے ذکر کیا میں نے۔ دکن میں ابراہیم عادل شاہ کی کتاب نورس جو ہے
क्या इस पे तसव्वुफ का असर नहीं है? गौर से पढ़ें उसे। कुल कुतुब शाह। और एक बहुत दिलचस्प सिन्फ सूफियों ने दक्कन में खास तौर से और औरतों के लिए की, उस सिन्फ को कहते हैं चक्की नामा। कि जब आप चक्की पीस रहे हैं तो कुछ न कुछ गुनगुनाएंगे, गाएंगे, तमाम चीजें होती हैं, और उसमें जो है वो तसव्वुफ की बातें हैं। इससे भी जरा और आगे बढ़िए तो अवध की सरजमीन, अरब क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत जरखेज रही है इस इंसान दोस्ती और आपस की जो तहजीब है उसके लिहाज से, और उसमें बहुत जिक्र नहीं आता है। मेरा ख्याल काम होना चाहिए इस पे कि बहुत करीब लखनऊ से काकोरी है, मोहसिन काकोरी बहुत मशहूर वहाँ के गुजरे हैं नात को, सुबह मथुरा से चला जानवे काशिर बादल मशहूर काकोर है। लेकिन एक दूसरी जो खानका है करंदरिया, उनके लोगों ने शाह मोहम्मद काजिम कलंदर, इनकी जो है वो नगमातुल असरार करके दीवान है, और इसको कहते हैं, इसका नाम शांत रस भी है, और इसमें 50,000 अशार तसव्वुफ के, जिस पर के हमारी हिंदुस्तानी रंग की पूरी छाप है उसी है। और इसी तरह से तुराब अली कलंदर साहब है उस घर के। अब उस खानदान के अलीगढ़ में रह गए हैं साहब, अरबी पढ़ाते हैं, अरबी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। लेकिन अफसोस ये कि उस पर जितना काम होना चाहिए इस रवायत पे जो काकोरी के है उस पे नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कोशिश की है कि वो सारे जो कलाम है उसको फिर से शाये किया जाए। तो आखिर ये जो है वो और जैसा कि मैंने भी आपसे जिक्र किया, आप इस पर काम हमने नहीं किया, लेकिन बाहर के लोगों ने किया है। जैसे ईटन का काम है जो दक्कन की तसव्वुफ पे काफी काम उसका है। तो उसने कहा साहब के जो फोक में जो दक्कन पोएट्री में सूफी लिटरेचर का बड़ा असर, तो उसमें जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था चक्की नामा, उसी तरह से चरखी नामा है, शादी नामा है। तो ये जो है वो ये भी इर्तबात है आपस का, इसलिए कि इस तरह की रवायत जो है वो मराठी कनाडा वाले में थी, जिससे कि उन्होंने हासिल किया, और धीरे धीरे तमाम चीजें जो हैं वो इसमें आ गई। बहरहाल दास्तान बहुत लंबी है, वक्त तंग है। मुख्तसर ये कि जो आपका जो थीम है और जो मैं समझता हूँ कि हमारे अदब की जो रूह है उसमें तसव्वुफ की इंसान दोस्ती जो है वो सरायत की हुई है, और इसकी एक मुसलसल रवायत है। इस रवायत को पढ़ना चाहिए, इस पे जोर देना चाहिए। मैंने जो कुछ भी कहा आपसे वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि नामुकम्मल है, मुश्किल है उसको पूरी तरीके से बताना, सारी मिसालें लेना। कभी वक्त आया तो दोबारा इसको देखा जा सकता है। मगर मैं मुबारकबाद देता गालिब इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने ये मौजूद जो है इंतखब किया, और मैं मशकूर हूँ कि मुझे ये गुफ्तगू करने का मौका आपने फराहम किया। अब जाहिर है कि मैं कोई बहुत बड़ा इसका माहिर नहीं हूँ, एक आम पढ़ने वाले की हैसियत से इन चीज़ों में दिलचस्पी ली है, और उसमें जो मेरे ख्यालात आपके सामने लेकर आए। इस सब खराशी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मैं बहुत मशकूर हूँ इंस्टीट्यूट का कि मौका। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब। आपने बहुत ही
عمدہ طریقے سے ایک تسلسل کے ساتھ اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے، جو عمدی نہیں تھا، کہیں ماتحت الشعور میں یہ چیز چل رہی تھی کہ ایک تو جو عمومی طور پر انسانیت کے لیے تصوف کی میراث ہے، اور دوسرا جو ہندوستانی روایت ہے تصوف کی اور یہاں کا جو معاشرہ ہے اس میں تصوف کا کیا رول اور کیا کردار ہے، ان سارے پیغامات کی طرف آپ نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اشارہ کیا۔ جہاں تک عمومی پیغامات کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے جس داستان کی طرف اشارہ کیا، موسیٰ اور چرواہے کی داستان، تو سچ بات یہی ہے کہ تصوف جو ہے وہ جوڑنے کا کام ہے، توڑنے کا کام نہیں ہے، اور دین کا بھی ماحصل اور نچوڑ یہی ہے کہ جب جناب موسیٰ جیسے صاحب شریعت پیغمبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ظاہر کو مت دیکھیے، باتوں کو مت دیکھیے، لہجے کو مت دیکھیے، آپ نیت کو دیکھیے، لگاؤ کو دیکھیے، محبت کو دیکھیے، سچائی کو دیکھیے، عشق کو دیکھیے، تو اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ تصوف جو ہے وہ ظاہر کی چیز نہیں ہے، وہ باطن کی چیز ہے۔ اور یقینی طور پر جو آپ نے کہا کہ یہ تصوف کا نچوڑ ہے، تو ادب میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک موضوع جو ہے وہ ایک خلاصہ ہے، ایک نچوڑ ہے تصوف کا۔ اور دوسرا جو مایہ ناز شعر ہے فارسی ادب کا سعدی کے حوالے سے، وہ واقعی عالم انسانیت کے لیے ہمیشہ ایک مشعل راہ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایک کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو لازمی طور پر دوسرے اعضاء کو تکلیف ہونا ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو عضو دکھ محسوس نہیں کر رہا وہ واقعی انسان ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت کلی طور پر تصوف کا ایک پیغام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ہندوستانی روایت کی طرف اشارہ کیا کہ صوفیوں کے نزدیک جو ہے وہ جو ایک سکہ بند قسم کے ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، رسوم ہیں، اگر وہ کہیں نہ کہیں انسانیت کے لیے اور کسی خاص جگہ، علاقے یا مذہب کے لوگوں کے لیے کسی قسم سے دکھ کا سبب بنتے ہیں، پریشانی کا سبب بنتے ہیں، ان کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، تو یقینی طور پر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے قاضی حمید الدین ناگوری کی طرف اشارہ کیا، جنہوں نے ناگور میں بہت ہی سادگی سے زندگی بسر کی، اور اکثر بادشاہوں نے ان کو جاگیریں دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہمیشہ منع کیا، اور جو خود اپنے ہاتھوں سے کھیتی کرتے تھے اسی کی فصل جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے کھائی۔ اور گوشت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے وہاں زیادہ جو آبادی تھی اہل ہنود کی تھی، تو انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو بڑے اہتمام کے ساتھ آگے بڑھایا کہ یہاں جو ہے وہ گوشت پکایا نہ جائے اور تقسیم نہ کیا جائے اس لنگر میں، کیونکہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اسی طریقے سے جونپور میں مدفون ہیں ایک بزرگ بینا دل کے نام سے، ان کے ہاں بھی اگر آپ آج بھی دیکھیں تو گڑ اور چاولوں کا جو ہے وہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے یہ اہتمام برتا جاتا ہے کہ وہاں نان ویج یا گوشت کا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ شاہ رکن الدین کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے ہاں تو یہ اہتمام تھا کہ اگر آپ ان کے ہاں جانا چاہتے ہیں تو چند دن پہلے گوشت کھانا چھوڑ دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مرکز اور محور جو ہے تصوف میں وہ انسان ہے۔ اسی ضمن میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ذکر کرتا چلوں کہ تصوف جو ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے، یہ ایک ایسی روش ہے جس میں انسان کا تعلق براہ راست ایک تو انسان سے پڑتا ہے، اور دوسرا اس کا واسطہ جو ہے وہ ذات خدا سے ہے۔ اب ایسا کوئی تصوف نہیں ہے دنیا میں کہ جہاں آپ انسانوں سے اٹھ کر کے اوپر براہ راست خدا سے تعلق استوار کر لیں۔ تصوف کی بنیاد جو ہے، جو انسان اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنے تعلق کو استوار نہ کر پایا، ان کی دل آزاری سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکا اور ان کے دل کو خوش نہ کر سکا، تو یقینی طور پر وہ خدا کے نزدیک عزیز نہیں ہو سکتا۔
اور اس کے لیے ایک بنیادی وجہ تصوف میں جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو ایک کتاب ہے مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد شیخ رازی کی، اس کے مقدمے میں ہی وہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے بدن میں دل کی مثال جو ہے وہ عرش کی مثال ہے، جیسے کائنات میں عرش کا جو مقام ہے وہی مقام انسان کے بدن میں دل کا ہے۔ جیسے خدا جو ہے اپنی پوری نورانیت کے ساتھ عرش اعظم کے اوپر جو جلوہ افروز ہے اپنی نور کی نورانی شکل میں، ویسے ہی روحانیت کا جو تعلق انسان کے دل سے ہے، تو یہ دونوں چیزوں میں ایک مماثلت آ جاتی ہے۔ یہ تو خیر ایک عام سی بات ہے کہ اکثر انسان کے دل کو کعبہ بھی کہا گیا ہے، اور مولانا روم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاران کعبے یک دل بہتر است۔ اگر آپ واقعی کوئی عبادت بجا لانا چاہتے ہیں اور آپ حج کرنے کے خواہش مند ہیں، تو آپ کسی کے دل کو جیت لیں، کسی کا سہارا بن جائیں کہ یہ حج اکبر ہے، اور ہزار کعبوں سے جو ہے کسی کے دل کو جیتنا وہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو دل کو کعبے سے بہتر تو اکثر بتایا ہی گیا ہے، لیکن یہاں پر بہرحال یہ چیز بھی اسلامی علوم میں روایات میں ہے کہ دل جو ہے وہ عرش خدا ہے۔ لیکن مرصاد العباد میں شیخ رازی جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھ کے ہے، اور میں یقینی طور پر اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عرش اعظم جو ہے اس کے اوپر خدا اپنی پوری نورانیت کے ساتھ جلوہ افروز ہے، اور دل بھی روحانیت کا مرکز ہے، یہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ لیکن عرش جو ہے کیونکہ اس کو شعور نہیں ہے کہ خدا کا نور اس کے اوپر پڑ رہا ہے، اور جو ہے وہ پوری نورانیت سے وہ ڈھکا ہوا ہے، اور دل کو اس چیز کا شعور ہے کہ وہ روحانیت کا مرکز ہے، اس لیے دل جو ہے وہ عرش اعظم سے بھی بڑھ کر ہے، عرش سے بہتر ہے۔ اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے ان کا وہ یہ ہے کہ تصوف میں اور مسلک عشق و محبت میں اور مسلک انسان دوستی میں محور انسان ہے، اور انسان کا دل محور ہے، اور انسان کا دل نہ صرف کعبے سے بڑھ کر ہے بلکہ عرش اعظم سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اگر آپ تصوف کے راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، آج کے ماحول میں اس چیز کی اہمیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ آج کا دور وہ دور ہے کہ جب ہم دین کی حفاظت کے لیے، خداؤں کی حفاظت کے لیے، عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے دلوں کو اجاڑ رہے ہیں، انسانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ مزاج جو ہے، یہ مزاج اور یہ طریقہ جو ہے یہ خدائی طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ انسان دوستی کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ تصوف بھکتی کا طریقہ نہیں ہے، یہ خود ساختہ طریقے ہیں، اور یہ پورے طریقے سے دل اور دل کے تقاضوں سے دور ہونے کے نتیجے میں ہے۔ اگر ہم ہندوستانی بھکتی کی روایت کو سمجھتے ہوں، اگر ہم ہندوستان میں پھلنے پھولنے والی تصوف کی روایت کو سمجھتے ہوں، تو یقینی طور پر ہمارا ایمان اس چیز پر ہوگا کہ انسان کسی بھی مذہب کا ہو، وہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ خدا کی سب سے پیاری اور سب سے بہترین مخلوق ہے، کیونکہ اس کے دل میں ذات خدا کا نور موجود ہے، روحانیت موجود ہے۔ آج کی دنیا کا المیہ یہ ہے، بدبختی یہ ہے کہ اگر سب سے سستی کوئی چیز ہے، سب سے حقیر کوئی چیز ہے، تو وہ انسان ہے اور اس کا دل ہے، جس کو قدم قدم پہ آپ توڑ سکتے ہیں، جس کی طرف سے آپ پوری بے خیالی برت سکتے ہیں، جس کو جہاں تک آپ چاہیں تاراج کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پورے طریقے سے موضوع بدل گیا ہے، تصویر کا دوسرا رخ سامنے ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کائنات کا جو ایک تسلسل ہے، جو ایک نظم ہے، جو ایک ترتیب ہے، اس کو اپنے ذہن سے محو کر دیا ہے، بھلا دیا ہے اور مٹا دیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان جب تک دل کی آواز پہ لبیک کہتا رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے جڑا ہوا ہو، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ سارے مذاہب جو ہیں ان کی بنیاد ایک نور پہ ہے، اور یہی نورانیت جو ہے یہ ایک ایسی وحدت فراہم کرتی ہے، اور فارسی شاعری میں اس موضوع کو بہت اچھے سے بیان کیا گیا ہے کہ چاہے کعبے کے اندر چراغ جل رہا ہو، چاہے دیر کے اندر چراغ جل رہا ہو، چاہے مندر کے اندر چراغ جل رہا ہو، لو سب کی ایک ہے، لو مختلف نہیں ہے، آپ اس میں تفریق نہیں کر سکتے ہیں۔
تو یہ جو وحدت ہے، یہ جو یکجہتی ہے اس نور میں، یہ سارے مذاہب میں ہمیں ملتی ہے۔ تو ایسے میں اگر کسی بھی مذہب پر کاربند رہتے ہوئے، عمل پیرا رہتے ہوئے آپ ذات خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے دل کی طرف رجوع کرتے ہیں، چاہے وہ بھکتی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تصوف کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ انسان دوستی کے ذریعے سے ہو، تبھی جا کر کے آپ صحیح معنوں میں خدا کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، خدا سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں، خدا سے عشق کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ایسا دنیا میں محبت کا، عشق کا کوئی مذہب نہیں ہے جو انسانوں سے نفرت اور دشمنی کر کے آپ کو خدا سے جوڑ دے۔ اسی وجہ سے جو تصوف کا مسلک ہے، جو تصوف کا مذہب ہے، اس میں ایک دوسرے بڑے صوفی کا کہنا ہے کہ در پہ آزار مباش و ہر چہ خواہی کن، کسی کو دکھ دینے کے در پہ مت رہو اور جو تمہارا دل چاہے کرو، کہ در مذہب ما بیش از ان گناہی نیست، ہمارے مذہب میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ مذہب تصوف پہ چل رہے ہو، اگر آپ عرفان اور انسان دوستی پہ چل رہے ہو، تو ایسے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دیں، کسی کو آزار دیں۔ اس مذہب میں، بھکتی کا جو مذہب ہے، جو تصوف کا مذہب ہے، جو عشق کا مذہب ہے، جو محبت کا مذہب ہے، اس میں سب سے بڑا گناہ ہی یہی ہے کہ آپ کسی کو آزار دیں، کسی کو دکھ دیں، کسی کو تکلیف دیں۔ اور آج کا جو دور ہے، اس میں ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ خدا کو بچانے کے لیے، خدا کی حفاظت کے لیے انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان سب چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، تو آج عالم انسانیت کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو مرکزیت اسلام میں ہے، تصوف میں جو ایک مرکزیت ہے دل کی اور انسان کی، ہمارے لیے اگر انسان ایک بار پھر اہم ہو جائے، دل اگر ہمارے لیے پھر سے عظیم ہو جائے اور ہم دل کی حرمت کو سمجھنے لگیں، تو خدا کے نزدیک دل کی حرمت سے بڑھ کر کسی چیز کی حرمت نہیں ہے، انسان سے بڑھ کر کسی چیز کی حرمت نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے معیار کو بدلیں گے نہیں اور انسان کی حرمت کو اس اصلی حرمت نہیں سمجھیں گے اور اسے جوڑ کر نہیں دیکھیں گے، تو ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم انسان کہلائیں۔ اور تصوف کے جتنے بھی پیغامات ہیں جن کی طرف سے شاہد مہدی صاحب نے اشارہ کیا، وہ سارے اسی کی طرف واپس آتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی مرکزی چیز ہے تو وہ انسان ہے، اور انسان کا دل ہے، اور انسان، اس کے بعد اس کا مذہب آتا ہے، اس کے بعد اس کا علاقہ آتا ہے، اس کے بعد اس کی ذات آتی ہے، اس کے بعد اس کا فرہنگ، ثقافت اور تمدن آتا ہے۔ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ مختلف صوفیہ کے جو پیغامات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی، ادب میں جو چیزیں تصوف کے اوپر لکھی گئی ہیں، خاص کر ہندوستانی پس منظر میں، ان کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی، اور بڑا ہی ایک معلوماتی لیکچر آپ کا رہا۔ وہ چیزیں جو ہے وہ جستہ جستہ اور تھوڑے متفرق انداز میں نکل کے سامنے آئیں، لیکن جو وہ ایک وحدت، پیغامی وحدت تھی، وہ آپ کے لیکچر میں پورے طریقے سے کھل کے سامنے آئی۔ اور دراصل یہ ان میں سے ہر ایک واقعہ اور ہر ایک بات جو ہے وہ ایک نئے باب کا پیش خیمہ ہے، اس سے جو ہے ایک کھڑکی کھلتی ہے ایک نئی دنیا میں۔ تو یہ دراصل آپ نے جو ہے اس طریقے کے کنسائز وے میں جو ہے ایسی بڑی بڑی تھیوریز کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ہے کہ کوئی بھی اگر زیادہ دلچسپی لے تو وہ ان چیزوں میں جا کے دیکھ سکتا ہے کس طریقے سے تصوف کی وجہ سے ادب میں نئی جو ہے وہ صنفیں آئیں، چاہے وہ دکن کی بات ہو، جیسے آپ نے چکی نامے کی طرف اشارہ کیا، چرخی نامے کی طرف اشارہ کیا، یا اس طرح کی۔ اور جو سب سے بڑی بات آپ نے، جو ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں جب بھی تصوف کی بات ہوتی ہے، بوالحسن خرقانی کی بات، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر کس بسرا یہ بوالحسن در آید نانش دہید و زیمانش مپرسید، جو بھی بوالحسن کی درگاہ پہ کوئی آئے، آپ اس کو کھانا دیجئے اور اس کے ایمان کے بارے میں مت پوچھئے کہ وہ کس مذہب کا آدمی ہے، کس مسلک کا ماننے والا ہے، کس علاقے کا رہنے والا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا بولتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پوچھنا، آپ بس اس کو کھانا دیجئے۔ اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ چن ان کے در درگاہ حق بجن ارزد، در درگاہ بوالحسن بنن ارزد۔ جو شخص خدا کی بارگاہ میں اتنی اہمیت رکھتا ہے، خدا نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے، تو کیا بوالحسن اتنا نہیں کر سکتا کہ اس کو کھانا کھلا سکے؟ خدا نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس کو مان رہے ہو، نہیں مان رہے ہو، میں تم سے زندگی واپس لے لوں؟ تو بوالحسن کو کیا حق پہنچتا ہے کہ روٹی دینے سے پہلے اس سے پوچھے اور ویریفیکیشن کرے؟ تو یہ وہ پیغامات ہیں کہ جو تصوف کی جان ہے، بھکتی کی جان ہے۔ اور ہندوستان کی سرزمین ایسی ہے کہ یہاں پر جتنا تصوف پھولا پھلا اور جتنے سلسلے یہاں پر پروان چڑھے،
ایسی مثال ہمیں بہت کم ملتی ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں جناب شاہد مہدی صاحب کا کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور بہت ہی عمدہ لیکچر سے ہمیں نوازا۔ اب میں براہ راست گزارش کرتا ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر سعید رضا حیدر صاحب سے کہ وہ سامعین اور ناظرین کا ایک بار رسمی طور پر شکریہ ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علی اکبر شاہ صاحب، محترم سید شاہد مہدی صاحب کا۔ شاہد مہدی صاحب کا جو آج کا یہ لیکچر تھا، یقیناً وہ ایک نئی روشنی پیدا کر رہا ہے ہم سبھی کے لیے، ہم سبھی دیکھنے والوں کے لیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر جب سوشل میڈیا پر نشر ہوگا، فیس بک پر براہ راست نشر ہو رہا ہے، یوٹیوب پر آئے گا، تو اس کا رینج اور بڑھ جائے گا اور بہت بڑی تعداد۔ تو محترم شاہد مہدی صاحب، میں صرف اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ لیکچر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے تصوف کے تعلق سے ایک دستاویز ہے، ڈاکومنٹ ہے۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ نے ہندوستان کی 450-500 سال کی جو پوری صوفیانہ تاریخ ہے، اس کے اوپر بہت ہی عالمانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے، جس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا۔ میں اس موقع پر ڈاکٹر علی اکبر شاہ صاحب، جو بنیاد فارسی ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک عالمی ادارہ ہے جو بہت کام کر رہا ہے فارسی اور اردو ادب کے تعلق سے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک نیا تھاٹ، ایک نیا آئیڈیا دیا، جسے لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا۔ ہم اگلے اس میں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مقرر کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمارے اس پروگرام کو آپ غالب انسٹیٹیوٹ کے فیس بک پر مسلسل دیکھ سکتے ہیں، غالب انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کے تعلق سے اگر آپ ہمیں اپنے مشوروں سے مستفید کریں تو ہم آپ کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں گے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کا ای میل آپ کے سامنے ہے، آپ ہمیں اپنے مشورے ضرور بھیجیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ آداب۔